میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے کملی والے کی والدہ محترمہ ہیں۔ کیسے سفر کر کے مدینے پہنچتی ہیں، مدینے پہنچ کر کس جگہ بیمار ہوتی ہیں، آخری وقت کس جگہ آتا ہے اور میرے کملی والے پاس کھڑے ہیں۔ کیسے انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کا آخری وقت دیکھا اور کیسے اپنی والدہ محترمہ کے صدمے کو برداشت کیا، بڑا ہی دردناک واقعہ ہے۔ میرے پیارے ویرو، میرے مسلمان بھائیوں، ماں سے بڑھ کر وفادار دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ 1 مہینہ مدینہ پاک میں رہ کر واپسی کا سفر کرتی ہیں۔ حضرت ام ایمن ایک اونٹ پر خود بیٹھتی ہیں، دوسرے پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیتی ہیں تو واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ راستے میں آتے ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ سر کا درد بڑھتا ہی گیا اور ساتھ ہی بخار بھی ہو گیا تو سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ابوا ہے، وہاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ رک جاتی ہیں۔ اس وقت حضرت ام ایمن ان کی تیمارداری کرتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہیں۔ وہ بھی اپنی امی جان کا کبھی سر دباتے ہیں، کبھی ہاتھ دباتے ہیں، کبھی پاؤں دباتے ہیں، کبھی پانی لا کر دیتے ہیں، ہر قسم کی خدمت میں مصروف ہیں۔ بہرحال حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بخار تیز ہو جاتا ہے۔ حضرت آمنہ محسوس کرنے لگی شاید اب آرام نہ آ سکے، شاید اب میں گھر نہ جا سکوں۔ یہ سوچ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ ام ایمن کو چند وصیتیں کی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، اے ام ایمن، میرے بیٹے محمد کا خاص خیال رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کی صحت کا خیال رکھنا، میرے بیٹے کو واپس مکہ لے جانا، میرے بیٹے کو دادا عبد المطلب کے حوالے کرنا، فلاں جگہ میرے کپڑے پڑے ہوئے ہیں وہ تو لے لینا، فلاں جگہ میرے بیٹے کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں وہ دادا کے حوالے کر دینا۔ پھر ام ایمن کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ام ایمن، تو میرے ساتھ کافی دیر تک رہی ہے، اگر کسی قسم کی مجھ سے کوئی بات ہو گئی ہے تو معاف کرنا۔ یہ سن کر حضرت ام ایمن رونے لگی۔ پھر ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے میری مالکہ، مجھ کو آپ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں آئی۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کر کہا، مجھے سب سے زیادہ فکر میرے بیٹے کی ہے، یہ ابھی چھوٹا ہے، میں بڑی فکر سے اس کے کام کرتی ہوں، وقت پر کھانا کھلانا، وقت پر کپڑے پہنانا، وقت پر غسل کرانا۔ اے ام ایمن، اب میں جا رہی ہوں، دیکھ اس کے کپڑے گندے نہ ہونے دینا، وقت پر کپڑے پہنانا، وقت پر کھانا کھلانا۔ ادھر ام ایمن باتیں سن رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ پھر ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے آمنہ، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی جان سے بھی زیادہ اس کا دھیان رکھوں گی۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ سے کہا، میرے بیٹے کو بلاؤ، میں اس سے چند باتیں کر لوں، ان کے چہرے کو بھی جی بھر کر دیکھ لوں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے گئی تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹوں کو چارہ ڈال رہے تھے۔ جب ام ایمن نے محمد کو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امی جان بلا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام چھوڑ کر جلدی جلدی امی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب کملی والے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آئے تو آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن کائنات کو، میرے آقا کو، اپنے بیٹے کو جی بھر کر دیکھا، حتیٰ کہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ کی ٹکی میرے کملی والے کے چہرے پر لگ گئی۔ پھر آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو پاس بٹھا لیا، پھر اپنے بیٹے کے چہرے مبارک کو پکڑ کر قریب کیا اور جی بھر کر چوما۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے چہرے کو بھی چوم رہی ہیں اور ساتھ یہ اشعار پڑھ رہی ہیں، جس کا معنی یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص کا بیٹا ہے جس نے موت کی سخت جگہ سے خدا کی مدد سے نجات پائی ہے۔ بہرحال چند اشعار پڑھے۔ پھر حضرت آمنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف مکے کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔
تو حق و باطل میں امتیاز کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ تیرے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ ابراہیم محسن اور خدا کے فرما بردار تھے، تجھے اللہ کی قسم ہے بت پرستی نہ کرنا اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر بتوں کی نصرت نہ کرنا اور بتوں کے لیے ذبح نہ کرنا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری وقت میں اللہ نے وہ سب کچھ آمنہ کی زبان سے کہلوا دیا جو سچ اور حق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے کے لیے نہیں، آپ ساری کائنات کے لیے بھیجے گئے ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری باتیں سنیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اشعار پڑھ رہی تھی تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے بڑے غور سے سن رہے تھے۔ آخر کار حضرت آمنہ کا سانس اکھڑنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ام ایمن پیچھے بیٹھ کر سہارا دینے لگی تو آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی تھیں تو آرام سے چارپائی پر لیٹ گئیں۔ باتوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آخری سانس آیا، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کے سرہانے کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کملی والے کی ہچکی بن گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر جنات بھی رو پڑے۔ ماں زندگی کا انمول تحفہ ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اسی لیے میاں محمد صاحب فرماتے ہیں، ماں مرے تے مک جاندے ماپے ویر مرن ویڑا ویلا، باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ میلا، باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری، ماں ملے دکھ جان ہزاراں میں شکر کراں لکھواری، تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی، ماواں باجو محمد بخشا ویران لگدی حویلی۔